شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اس ہستی اور شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے کہ جس پیغمبر اور جس رسول کے آنے کے بعد کائنات کی کسی چیز کے اندر بھی خزاں باقی نہ رہے، بلکہ ہر چیز کے اندر اس پیغمبر کی آمد کی وجہ سے اتنا خوشی کی لہر دوڑے کہ ہر شے مسرور نظر آئے، ہر چیز پر نور نظر آئے، ہر چیز کے اندر خوشی اور بہار کی لہر دوڑتی ہوئی نظر آئے، چمکتی دمکتی ہوئی نظر آئے۔ کائنات کا وہ ذرہ، کائنات کا وہ فرد بہار محمد الرسول اللہ سے محروم رہتا ہے جسے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے، وہ آدمی مرتا مر جائے، اسے دنیا اور اگلے جہان کے اندر بہار کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ خزاں ہی خزاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے کہ خاسرت دنیا والآخرہ، کہ اس بندے کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ یہ دنیا اس کی برباد ہے اور آخرت کی زندگی بھی، یعنی آباد ہونے کا ذریعہ ہی ایک ہے کہ آدمی دل و جان سے اقرار کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے اور صدق کے دل سے ایمان لے آنا یہ بہار کی نشانی ہے، عداوت اور دشمنی کی زندگی گزارنا یہ نری خزاں کی علامت ہے۔ اس لیے جس جس ذرے کے اندر، جس جس حرکت کے اندر، جس جس فرد کے اندر بہار آئی ہے تو وہ بذریعہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک اس بہار کا اتنا بڑا کمال اللہ نے رکھا ہے کہ ایک ماں بیٹھی ہے اور وہ اللہ کے دربار کے اندر ایک وقت کے اندر دعا کر رہی ہے۔ دیکھو اس ماں کا جذبہ، دیکھو اس ماں کے دل کی تڑپ اور شوق اور مقام دیکھو کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہے، اللہ کے دربار کے اندر دست دعا بلند کر کے کہتی ہے یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ مجھے کیا عطا فرما؟ مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ اللہ وہ بیٹا جو میں مانگ رہی ہوں اس لیے نہیں مانگتی کہ وہ میرا خادم بنے گا، میری خدمت کرے گا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری روٹی اور کھانے دانے کا انتظام کرے گا، میرا سہارا بنے گا، میرے دل کی ٹیک بنے گی۔ یا اللہ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بیٹا دے اور میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ میری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو مجھے اس کا فکر بھی نہیں ہے، مجھے اس کا غم بھی نہیں ہے، مجھے اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ یا اللہ جو بیٹا میں آپ سے مانگ رہی ہوں وہ بیٹا جب تو مجھے عطا کرے گا، یہ میری ایک منت ہے، یہ میری ایک تمنا ہے، یہ میری ایک منوتی ہے۔ اس منت اور منوتی کے طور پر بیٹا مانگ رہی ہوں، اگر تو نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تو محمد پاک کے قدموں میں اپنے بیٹے کو غلام بنا دوں گی۔ بہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہ بچہ لے جاؤں گی کہ یا رسول اللہ یہ بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ بچہ جس کی ماں نے منت مانی تھی اس کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا، ماں کی منت تھی، ماں نے اس منت کو پورا کرتے ہوئے اس بیٹے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش فرما دیا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں خدمت عشرن، میں نے اللہ کے رسول کی غلامی میں 10 سال گزارے ہیں۔ کتنے عرصہ میں غلام رہا؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ انس جو کسی سردار کا غلام ہوتا ہے، جو کسی آقا کا غلام ہوتا ہے، اس کی غلامی میں رہنے والے کو آقا کی ایک ایک نقل و حرکت کا علم ہوتا ہے، وہ اسے بخوبی جانتا ہے کہ میرے آقا کے اخلاق کیسے، میرے آقا کے اعمال کیسے، میرے آقا کے احوال کیسے، میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، اس میں خوش اخلاقی کون سی ہے، اس کے اندر کمی کون سی ہے، اس کے اندر زیادتی کون سی ہے، اس کے اندر عدل اور انصاف کہاں تک ہے، اس کے اندر ظلم اور زیادتی کہاں تک ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں خدمت عشرن، میں نے نبی کریم کی خدمت کے اندر 10 سال گزارے ہیں۔ 10 سال کے عرصے کے اندر پیغمبر کے آمد و رفت کو بھی میں نے دیکھا ہے، پیغمبر کی خلوت و جلوت کو بھی دیکھا ہے، پیغمبر کے جلال و جمال کو بھی دیکھا ہے، پیغمبر کے حسن و اقبال کو بھی میں نے دیکھا ہے، پیغمبر کی اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے حالات کو بھی دیکھا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کو خوشی کے عالم میں دیکھا، غمی کے عالم میں دیکھا۔ پیغمبر کے چہرے پر میں نے جب ہی نظر دوڑا کے دیکھا مجھے محمد کے چہرے میں بہار ہی نظر آئی ہے، خزاں نظر نہیں آئی۔ پوچھنے والا کہتا ہے انس آخر تو اس کا غلام رہا، غلام آدمی اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور جب غلام سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا آقا اس پر ناراض ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، اس کو جھڑک دیتا ہے، اس کے اوپر ناراض اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ کیا آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ حضرت انس فرماتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ بعض اوقات میں پانی کا پیالہ لے کے آتا، اللہ کے رسول فرماتے کہ پانی لے آ، میں پانی لینے گیا اور اچانک گرا پیالہ میرے ہاتھ سے زمین پر ٹوٹ گیا، تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آج آقا کے دربار میں جاؤں گا تو میری خیر
نہیں ہے۔ آقا کو جب پتہ لگے گا کہ میرے غلام نے میرا پیالہ توڑ دیا ہے، میرے پانی پینے کا برتن توڑ دیا ہے، تو آقا میرے اوپر خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، غصے کا اظہار کریں گے۔ وہ کانپتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے وجود کے اندر لرزہ ترسا مرزا ہو رہا ہے، اور پیغمبر کی خدمت کے اندر آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں انس خیر تو ہے؟ آج تیرے چہرے کے اندر مرجاہٹ نظر آتی ہے، اور آج غمگینی کے آثار نظر آتے ہیں، افسردہ نظر آتا ہے۔ انس کہتا ہے یا رسول اللہ ناراض نہ ہونا، آپ کا پیالہ ٹوٹ گیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں او انس پیالہ ٹوٹ گیا ہے تو پیالہ اور مل جائے گا، کیوں ناراض ہوتا ہے، کیوں دل میں افسوس کرتا ہے؟ میں محمد کے دل میں تو کوئی ملال نہیں ہے، میں محمد کے دل میں تو کوئی غصہ نہیں ہے، میں محمد کے دل میں تو کوئی جلال نہیں ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دربار رسالت کے اندر پہنچا تو محمد مجھے مسکراتے ہوئے نظر آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ اسی لیے حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال کے اندر بھی میں نے محمد پاک کی خدمت کرنے کے اندر غلطیاں بھی مجھ سے ہوئی ہیں، زیادتیاں بھی مجھ سے ہوئی ہیں، اس کے باوجود میرے پیغمبر نے مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام میں نے کہا تھا کہ کر، تو نے کیوں نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا اور تم نے کیوں نہیں کیا۔ نہ کرنے کے اندر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور نہ کرنے کے اندر بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ میرے پیغمبر کے دل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر کے دل میں بہار اتنی ہے کہ خزاں آئی ہی نہیں کبھی۔ ہر چیز کے لیے پیغمبر رحمت کا نمونہ بن کر آیا ہے، اسوہ بن کر آیا ہے، اور پیغمبر نری شفقت اور پیار بن کر آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک پیغمبر کو ارشاد فرماتے میرا پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے پاک پیغمبر تیری زبان کے اندر جو رحمت آئی ہے، جو تیرے دل دماغ میں رحمت آئی ہے، جو تیرے حرکت اور سکون کے اندر رحمت کے نزول ہوئے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر یہ جتنی رحمتیں تیرے اوپر نازل ہو رہی ہیں من اللہ، کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ پیغمبر پر بھی رحم و کرم کرنے والا کون ہے؟ سچ بتلاؤ، نبی بھی کس کی رحمت کا محتاج ہے؟ یہاں تک کہ پیغمبر کا وجود سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے نبی کا وجود سالم، اندر اور باہر سے، ظاہر اور باطن سے، آگے اور دائیں بائیں، شرقن شمالن جنوبن، میرے پیغمبر کا ایک ایک ابرو کا بال ہے تب بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کے رخسار ہیں تب بھی رحمت ہے، میرے پیغمبر کے ہاتھ ہیں تب بھی رحمت ہے۔ یوں کہو کہ پیغمبر کا وجود مجسمہ رحمت ہے، نرا رحمت کا نمونہ بن کر آیا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو انسانی شکل کے اندر بھیجا ہے تو محمد پاک کی شکل کے اندر بھیجا ہے، ورنہ رحمت تو عام ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں چلتا، لیکن آج تک اس رحمت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، او بندہ اگر میری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے، جس رحمت کو آدم نے طلب کیا، جس رحمت کو عیسیٰ نے طلب کیا، جس رحمت کو موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا، اور جس رحمت کو ایوب علیہ السلام نے طلب کیا، اور جس رحمت کا محتاج زکریا پیغمبر بن
بن کے گیا، اور جس رحمت کو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام مانگتا رہا، اور بندہ اس رحمت کو یونس نے دیکھا نہیں ہے پر مانگتا ہے، اس رحمت کو آدم نے دیکھا نہیں ہے پر مانگتا ہے، اس رحمت کو زکریا نے دیکھا نہیں ہے پر مانگتا ہے، اس رحمت کو ایوب نے بیماری میں دیکھا نہیں پر طلب کرتا ہے۔ اور بندہ جس رحمت کو ایک ایک بندے نے مانگا مجھ سے، اگر اس رحمت کو تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس رحمت کی شکل کیسی، اس رحمت کی ڈیل ڈول کیسی، اس رحمت کی حیات قضائی کیسی، اس رحمت کی شکل و صورت کیسی، اس رحمت کا حسن و جمال کیسا، اللہ فرماتے ہیں دونوں جہان کے اندر اگر کسی نے دیکھنا ہے تو میرے محمد کا وجود نری رحمت ہے، نری بہار ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام کو کہتے ہیں لوگو شاید کہ تم نماز پڑھ کے فخر کرتے ہو، حج کر کے فخر کرتے ہو کہ ہم نے حج کیا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنا صدقہ دیا ہے، اتنی خیرات کی ہے، اتنی ہم نے کلخانی پر چاول پکائے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے اعمال اتنے ہیں کہ ہم دوڑ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، نہ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ پیغمبر نے جب یہ جملہ بولا، صحابہ کرام دل میں سوچنے لگے کہ یار ہمارے اندر تو کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر زیادتی ہوتی ہے، ہمارے عمل کے اندر کمی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر تو آ سکتی ہیں، پر ہمارے پیغمبر کے اندر، ہمارے پیغمبر کی تو ہر چیز روز بروز ترقی کرتی ہے اور اوپر چڑھتی رہتی ہے، تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تب بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، حج کرتے ہیں تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے، روزہ رکھتے ہیں تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے، تہجد پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں جا سکتے۔ پر اللہ کے رسول کے متعلق بھی ہونا چاہیے ہمارا نظریہ کہ وہ کیسے جائیں گے، ان کے تو اعمال بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، علم بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، اقبال بھی اعلیٰ، احوال بھی اعلیٰ، اقوال بھی اعلیٰ، اطوار بھی اعلیٰ، انوار بھی اعلیٰ، کمال جلال بھی اعلیٰ، یہ ساری چیزیں تو پیغمبر کی اعلیٰ ہیں، وہ تو جنت میں بغیر رحمت کے بھی جا سکتے ہیں، چونکہ ان کا وجود نری خود رحمت ہے۔ تو اس تعجب کے اندر آ کے پوچھتے ہیں وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ابو بکر اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، حضرت عمر اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا، عثمان غنی جنت میں رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، علی المرتضی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، پر والا انت یا رسول اللہ، آپ اپنے متعلق فرمائیے کہ قیامت والے دن آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کا جنت میں کیسے داخلہ ہوگا، چونکہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اسی لیے اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں انا اول من ينشق عنه القبر، جب میدان قیامت کا لگے گا، قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے میں محمد رسول اللہ کی قبر پھٹے گی۔ کیا ہوگی؟ انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میں محمد کا روضہ پھٹے گا، سب سے پہلے میں محمد کی قبر پھٹے گی، اور میں محمد اپنی قبر سے پہلے نکلوں گا۔ سب سے پہلے کون نکلے گا؟ اس دن قبر پھٹ جائے گی، اس دن قیامت آ جائے گی، جب اس جسم سے نکلا ہوا روح دوبارہ اس جسم میں قیامت کی نشانی یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
سورۃ تکویر پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی اور بھی بڑی بڑی علامات ہیں، نشانیاں ہیں. اذا الشمس قورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا النفوس زوجت. جہاں اور نشانیاں ہیں قیامت کی، وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے، جب ان جسموں کو دوبارہ روح کے ساتھ جوڑا جائے گا اس وقت یہ دنیا نہیں رہے گی بلکہ کیا ہوگی؟ زور نہ لاکھو، قرآن دے دلائل یاد نہ کر سو تو ملا تانوں بیٹھن نہیں دیندا. ملا پھر تانوں گھرے چ بیٹھن کیوں؟ ملا دی اتنی بہتات ہو گئی ہے جو ہر آدمی ملا بن گیا ہے. ہر آدمی جنوں استنجے کرنے دا پتہ نہیں وہی تانوں مسئلے دسی، جڑا بندہ فرائض نہیں جاندا وہی تانوں مسئلے دسی کہ بادشاہ انج ہو گیا تے انج ہو گیا. اس واسطے میں مسئلہ بار بار تانوں پکوا رہا کہ کسے جگہ تے مار نہ کھاؤ. اذا النفوس زوجت، اللہ فرماتے ہیں جس دن دوبارہ روح کا اور جسم کا آپس میں نکاح ہوگا. آپس میں کیا ہوگا؟ جس وقت روح نکل جاتا ہے تو جسم اور روح کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق ہو جاندی ہے. اتھے طلاق دیویں تے تو اس مولوی کولو ونجے تے او آدا ہے تیری بیوی نہیں مڑ سکدی، اگلی مسیت وچ ونجے تے او آدا ہے فکر ہی نہ کر. او کیا آکھدا ہے؟ فکر ہی نہ کر، بادشاہ طلاق دے دیتی تا گھبراون دی لوڑ نہیں، مڑ لے کے تے اپنے کول گھر وچ لیا، تیرا نکاح ہو گیا. تیرا کیا ہو گیا؟ یہ طلاق نو مذاق سمجھدا ہے ملا. ایک ملا پہ آکھے بادشاہ جے تسا 3 واری طلاق دے سو تا ہکا ہو سی، پھر بھی کتنی ہو سی؟ تسا 3 واری جو بیوی نو آکھو طلاق ای طلاق ای طلاق ای، لگی ون اپنے باپ دے گھر، میرے گھر وچ رہنے دے قابل نہیں. ہن آپ پریشان ہو ویندا ہے جو مولوی صاحب میں غصے وچ یہ گل کر بیٹھا جو تینوں کے دتی ہے تے غصے وچ 3 واری کٹھیاں طلاقاں دے دتیاں نے. ہن اے دسو جو غصے وچ طلاق ہو جاندی ہے کہ نہیں ہو جاندی؟ اساں اے دسنا چاہیدا ہے کہ پاگل دا پترا مذاق جیڑی تو کیتی ہے، طلاق جیڑی تو دتی ہے، اے غصے دے اندر دتی. طلاق دا اے مطلب تا نہیں ہوندا کہ پیار محبت وچ طلاق دیو تا طلاق ہوندی ہے، غصے وچ طلاق ہی نہیں ہوندی. طلاق ہوندی ہے بھاویں غصے وچ دیویں تے بھاویں پیار تے محبت وچ دیویں. طلاق تا اتنا مسئلہ نازک مسئلہ ہے جو مذاق وچ اپنی بیوی نو آکھے اج تو بعد پھاپو تو میرے کولوں، شریعت آکھدی طلاق ہو گئی. تو تا مذاق کیتی پر شریعت تیری طلاق ہو گئی ہے. طلاق ہو ویندی ہے جسم تے روح دی جدوں آپس وچ نکھڑ جاویں. اللہ فرماندا ہے جس دن انہاں دا دوبارہ نکاح کرا سا اس دیاڑے کیڑا دن ہو سی؟ قیامت دا دن ہو سی. ہن دسنا یہ چاہندا کہ جڑے ملا آکھدن ہر جمعراتی روحانی موڑ آندن، ہر جمعراتی ساڈے روحانی موڑ آندن، انہاں واسطے تا میرے خیال ہے ہر جمعرات نو قیامت ہوندی ہے نا. حالانکہ قیامت کتنی وار قائم ہونی ہے؟ ایک وار ہونی ہے کہ روز روز ہونی ہے؟ ہکی وار قیامت قائم ہونی ہے. تے قیامت ہکی وار قائم ہونی ہے تو وقت مننا پوسی کہ جسم پیغمبر دا قبر وچ مدفون ہے پر روح وچ کوئی نہیں. جسم ولی دا قبر وچ مدفون ہے پر روح وچ کوئی نہیں. جسم شہید دا قبر وچ مدفون ہے پر روح وچ کوئی نہیں. جسم چھوٹے دا ہے، عربی دا ہے، اجمی دا ہے، نیک دا ہے، برے دا ہے، مومن دا ہے، کافر دا ہے، جس دا جسم جتھے جتھے مدفون کیتا گیا وہ بغیر روح دے گزار رہے وقت. جدوں روح تے جسم دا آپس وچ جوڑ بنیا اس دن دنیا نہیں رہنی، مڑ کے ہونا ہے. تا نبی کریم فرماندے انا اول من ينشق عنه القبر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او کائنات والے، او قیامت جب قائم ہوگی اس دن سب سے پہلے قبر سے نکلنے والا انا اول،
سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا، باقی لوگ بعد میں نکلیں گے۔ جس وقت میں اپنی قبر سے نکلوں گا اس وقت میں آگے ہوں گا، پھر بعد میں جتنے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے نمبر وار جس طرح اللہ چاہے گا ان کو نکالتا جائے گا۔ سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے، جو ہی ساری کائنات قبروں سے نکل جائیں گی، یحشرون علی قدمی، میں محمد رسول اللہ آگے قدم رکھوں گا، میرے قدم کے پیچھے باقی دنیا قدم رکھے گی اور باقی دنیا میرے قدموں کے نشان پر چلنے والی ہوگی۔ اتنا میرا اللہ نے مقام قیامت والے دن بنانا ہے کائنات والوں کہ کوئی بندہ میں محمد کے آگے چلنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آدم میرا باپ ہے لیکن وہ بھی پیچھے چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام میرا بھائی ہے لیکن پیچھے چلے گا، ابراہیم میرا جد امجد ہے لیکن پیچھے چلے گا، اسماعیل ذبیح اللہ میرا خاندان ہے لیکن پیچھے چلے گا، ابراہیم علیہ السلام بھی جد امجد بنتا ہے، اسماعیل کے خاندان سے میں پیدا ہونے والا ہوں لیکن اسماعیل بھی میرے قدموں پر چلے گا۔ آگے آنے کی کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوگی، میں آگے آگے جانے والا ہوں گا، ساری کائنات میرے قدموں پر پیچھے چلنے والی ہوگی۔ والناس یحشرون علی قدمی، میرے قدموں کے اوپر لوگ چل کے آئیں گے۔ جس وقت قیامت کے میدان میں، معاشر کے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، لیکن دنیا جمع ہے، حساب لینے والا حساب نہیں لیتا، حساب لینے والا حساب نہیں لے رہا۔ اس میدان کے اندر سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ ساری دنیا حیران پریشان ہے، چونکہ سورج نیزے کے قریب اوپر تمازت مار رہا ہے، اپنی حرارت اور گرمی دے رہا ہے۔ دنیا اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹخنے تک شرابور ہے پسینے کے اندر، کوئی گھٹنے تک شرابور ہے پسینے کے اندر، کوئی دھنی تک شرابور ہے پسینے کے اندر، کوئی سینے تک شرابور مغمور ہے پسینے کے اندر، کوئی اپنی گردن تک شرابور ہے پسینے کے اندر، یہاں تک کہ کوئی اپنی آنکھوں تک شرابور ہے پسینے کے اندر۔ جتنے جتنے گناہ ہوں گے اتنا بندے کو پسینہ ہوگا، اتنا بندہ پسینے کے اندر غرق ہوگا، بدحال ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ساری دنیا حیران و پریشان ہے اور ساری دنیا عرض کر رہی ہے اللہ حساب و کتاب شروع کر، جنت میں ڈالنا ہے تب بھی جن کو ڈالنا ہے ڈال دے، جو جہنم کے مستحق ہیں ڈال دے، جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، جنت میں بھی جانے کے لیے تیار ہے، پر حساب اللہ جلدی شروع کر۔ یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہ حدت اور شدت برداشت نہیں ہوتی، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہے، ہر آدمی بے حال ہے، ہر آدمی مغموم ہے۔ اس حالت کے اندر ساری دنیا پریشانی کے عالم کے اندر لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں کہ پسینہ آ رہا ہے پر حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، بڑی پریشانی ہے حساب و کتاب کی۔ ساری دنیا نے سوچا مشورہ کر کے کہتے ہیں چلو چلیے آدم کے پاس، چونکہ وہ ساری انسانیت کا تاج ہے، ساری انسانیت کا باپ ہے، نسل آدم ساری اس سے شروع ہوتی ہیں۔ اس باپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں اور وہ ہمارا حساب و کتاب شروع کریں۔ جب آدم کے پاس ساری خلقت جائے گی، ساری دنیا جائے گی، آدم کہے گا توبہ توبہ، آج اللہ جلال چے، آج اللہ آج نرا جلال ہے، اس جلال الہی دے سامنے میں آدم دا وجود کھلو نہیں سکدا، میں آدم کھلون دی طاقت نہیں رکھدا۔ لا یتکلمون، اللہ فرماندے نے اس دن اپنے ہونٹاں نو حرکت دیون دی وی کسے وچ طاقت
اتنا سخت دن نے، اتنا حشر دا دن نے، اس دن دی سختی دی وجہ دے نال، اللہ دے قہر تے غضب تے جلال دی وجہ دے نال کوئی آدمی زبان چوں بولن دی طاقت نہیں رکھدا، چوں کوئی نہیں کردا، انج سمجھو جو چیڑی نو پر مارنے دی ہمت بھی کوئی نہیں۔ اس حال تے عالم دے اندر ساری دنیا نے مشورہ کرنا ہے، ہن چلو چلیے آدم ثانی نوح علیہ السلام دے کول، چونکہ اللہ دا بہت قریبی پیغمبر ہے، اس واسطے نوح علیہ السلام نو عرض کر دیں جو سفارش کر لویں۔ نوح پیغمبر کولو جانن، او دن اللہ دا نام منو، میرے کولو پیچھا ہٹ ونجو، اج میں بھی جلال الہی دے سامنے کھلو نہیں سکدا، میرے کولو ایک گل ہو گئی ہے، اس گل دا مینوں خطرہ ہے جو اج میں سفارش چ کراں تے اللہ میرے کولو پوچھ لوے تو اج کنے سفارش کرن آیا، کل تیرا اے حال ہی دنیا دے اندر، او کیڑا کم ہو گیا ہے جڑے ویلے میرا بیٹا غرق پیا ہوندا ہی، پانی دے اندر تباہ و برباد پیا ہوندا ہی، تے میں اللہ نو سفارش کیتی ان ابنی من اہلک، اے میرا اللہ میرے اہل چوں ہی اس نو تا بچا لے۔ اللہ کریم غصے دے اندر آ کے تے پانی دا پردہ آخیا میرا پیغمبر آئندہ کدے بھی میرے نال اپنے مشرک بیٹے دے معاملے چ گل نہ کری، اج میں اللہ دے دربار چ جاواں تے اللہ مینوں گلا چا دے تا میں کے جواب دے ساں، اس واسطے میں بھی جاون دے قابل نہیں، اج میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے لوگوں۔ آخر کار پوچھ دن وے اللہ دا نبی اللہ دا سچا رسول، تو دس ابراہیم خلیل اللہ، تو دس آدم صفی اللہ، تو دس اسماعیل ذبیح اللہ، تو دس آدم نجی اللہ، تو دس نوح نجی اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تساں دسو جے تساں وی اگاں گل کرنے واسطے تیار نہیں تا اس میدان وچ اتنی شان دا مالک کون ہے؟ سارے دے سارے پیغمبر آدن اج ایک بندہ ہے جڑا سب تو پہلے قبر چوں نکلیا تے پہلے گل بھی او کر سکدا ہے، ایک بندہ ہے جڑا ساری دنیا تے کائنات دے اندر جس جنت وچ بھی پہلے جاونا ہے، قبر چوں بھی پہلے نکلنا ہے، اللہ دے سامنے بھی پہلے گل کرنی، اللہ دے سامنے بھی پہلی گل کرنے والا کون ہونا ہے؟ سارے آدن ایتو محمد، چلو چلو اج محمد پاک دا نمبر ہے، ساڈا نمبر نہیں، اج ایتھے نمبر کیدا لگنا ہے؟ اس واسطے نبی کریم فرمانے لوگو اس میدان قیامت دے اندر جدوں دنیا میرے کولوں آونی ہے، دنیا پلٹا کھا کے ساری دنیا آ گئی کہ سفارش کرو جی حساب کتاب شروع ہو جاوے، نبی کریم فرماندے ڈر تا مینوں بھی لگدا جو جلال چ پر سجدہ تا کر سکدا، سجدہ تا کر سکدا وا، اس نو مناون دیاں گلاں تا کر سکدا وا، او دے جلال نو جمال وچ تبدیل کرن دیاں درخواستاں تا دے سکدا وا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کولوں جڑے ویلے ساری کائنات دیاں امتاں جمع ہو کے آئے نے، اللہ دے پاک رسول نے رونا شروع کر دیتا ہے، اتنا روندے پین اتنا روندے پین جو اللہ کریم تو پوچھدا ہے میرا پیغمبر ما یبکی کا، اے میرا پیغمبر اج کیوں پیا روندا ہے؟ اور روندیاں نو ہساون والے آج تو کیوں پیا روندا ہے؟ او نہ روون والا او میرا پیغمبر اج تو کیوں پیا روندا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تو اريد ان اسجد لك، اے میرا اللہ میرا ارادہ ہے جو میں تیرے عرش دے تلے سر جھکاواں، پر اللہ جے تو اجازت نہ دیویں تا میں محمد اج تیرے سامنے اپنا متھا ٹیکن دی بھی طاقت نہیں رکھدا۔ اتھے پتہ لگ ونجنا جو مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، ساریاں قدرتیں اتے اختیار رکھن والا کون ہے، بدی چھٹی دا مالک کون ہے، کھوٹی تے کھری کرن والا کون ہے، اس دن ون کے حساب و کتاب دے دن گل کھول ونجنی ہے۔ اج اختلاف پیندا ہے، اج جھگڑے فساد تے فرقے بندن جو اے گل ہے تے اے گل ہے، لیکن جدوں او میدان ہونا ہے جو محمد عربی جیسا بندہ بھی رو رہا ہونا ہے، رو کے آدھے اللہ میرا ارادہ ہے جو میں تینوں سجدہ کراں، لیکن سجدہ بھی اپنی مرضی نال اج کر سکدا،
کوئی نہیں. اللہ دے پاک رسول فرماندے مینوں اجازت مل ونجنی ہے سجدہ کرنے دی. اجازت مل ونجنی ہے. اللہ اکسی کر میرا پیغمبر سجدہ کر لے. نبی کریم فرماندے میں سجدہ کر لونا ہے تے اتنی لمبا سجدہ کرنا ہے اس سجدے دے اندر اللہ دیاں تعریفاں اللہ دیاں حمد و ثنا اور تعریفاں اتنا کرنی ہیں جو تعریفاں ختم ہی نہیں ہونیاں میرے کولوں حتیٰ کہ سجدہ مزید لمبا ہو ونجنے. جتنا نبی کریم فرماندے مینوں اللہ نے علم دیتا ہے اس علم نو میں سارا سجدے وچ خرچ کر دیونا ہے. ایک سجدے وچ سارا علم خرچ کر دے وے. اللہ دیا تعریفاں کر دیا اللہ کریم آخر تے مینوں حکم دیونا ہے ارفع راسک سل تو اشفا تو شفا. اے میرا پیغمبر سر سجدے تو اٹھا. سر سجدے تو جب تک اٹھاون دا حکم نہیں دیونا اٹھاونا بھی نہیں. سر سجدے وچ جھکاون تے ٹائم بھی اجازت پیا منگدا ہے تے اٹھاون دے ٹائم بھی او جیڑا سر نیواں کرے تے او دیاں اجازتاں دا محتاج ہوے. سر اتاں کرے تے او دیاں اجازتاں دا محتاج ہوے. او میرا مشکل کشا او میرا حاجت روا نہیں ہو سکدا. حاجت روا ہو سکدا ہے جیڑا سر سجدے تو اٹھاون دی اجازتاں دیندا ہے. تے اجازت کون دیندا ہے؟ جڑا بولن دی اجازت دے وے سر اٹھاون دی اجازت دے وے سر سجدے وچ پاون دی اجازت دے وے. اللہ فرماندے ارفع راسک اے میرا پیغمبر کملی والا سر اٹھا. اللہ سر اٹھ گئے. اللہ فرماندا ہے سل منگتا صحیح تیرے منگن دی دیر ہے میرے دروازے کھولن دی دیر کوئی نہیں. اشفا تو جڑی سفارش بھی کر سے اج میں قبول کرنی. اج کے کرنی ہے؟ اج قبول کرنی ہے. اللہ ایک ہی سفارش ہے جو امت دا حساب شروع کر. اللہ نے حساب شروع کر دینا ہے. حساب و کتاب تو بعد نبی کریم فرماندے جنت دے دروازے بند ہونے. جنت دے دروازے بند ہونے. جنتی جنت والے پاسے ٹردے پین تے جہنمی جہنم والے پاسے ٹردے پین. جڑا جنت والے پاسے جاندا ہے اگاں دروازہ بندے کوئی گیٹ کھلیا ہویا کوئی نہیں. اٹھے دے اٹھے دروازے بند ہیں. نبی کریم فرماندے جڑے ویلے میں دروازے دے قریب ونجنا تے دروازہ کھول ونجنا. دروازہ جنت دا انا اول من یفتح له باب الجنہ. اس دن میں پہلا بندہ ہونا ہے جے واسطے جنت دا دروازہ پہلے کھلنا ہے. جنت دا دروازہ گل اتوں چلی آئی نا. انا اول من یفتح له باب الجنہ. جنت دا دروازہ جس ٹائم اس باب دوتے جڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے رضوان بہشت جڑا اتھے کھلوتا ہونا ہے اس ٹائم اس آکھنا ہے وا بہذا امرتو وا بہذا. او جی کر کے او ست بسم اللہ تہاڈا آونا مبارک ہوئے. او جڑے ویلے ونجنے اللہ دے پاک رسول کہ پہلے تو دروازہ کیوں نہیں کھولیا تے ہن کیوں کھولیا؟ ابو رضوان بہشت دے دروازے دے تے دربان آکھدا ہے دروازہ تے گیٹ کھولن والا فرشتہ آکھدا ہے امرت و بہذا مینوں حکم ہی انجے کیتا گیا ہے جو کالیاں زلفاں والا نہ آوے تاں دروازہ ہی نہ کھولی. او آ ونجے تے پیچھے ہی نہ موڑی. دروازے اس ٹائم کھولنے. اس واسطے لوگ میں دروازہ جاونا تے کھول ونجنا ہے. ولا انت یا رسول اللہ. اللہ دے رسول جی اے دسو اساں تا بغیر رحمت دے جنت وچ نہیں جا سکدے پر جدوں تساں جنت دے دروازے تے ونجنا ہے تے تساں کیڑی وجہ دے نال ونجنا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نو میرے یارو میں وی او دی رحمت دے سر تے ونجنا ہے. میرے اتے بھی کیدی رحمت ہو سی. فبما رحمت
رحمت من اللہ لنت لہم. اللہ فرماندے اے میرے پیغمبر جیڑیاں رحمتاں دا نزول تیرے اتے ہوندا ہے میرے طرفوں ہوندا ہے, تیرے حال دے اتے رحمت میرے طرفوں, تیری کال وچ رحمت میرے طرفوں, تیری زبان وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے دل وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے گھر وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے بر وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے بہر وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے بدر وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے حنین وچ رحمت میرے طرفوں, تیرے احد دے اندر رحمت میرے طرفوں, تیرے گھر تے باہر تے اندر, تیرے اول تے آخر دے اندر, اے جتنی رحمتاں پہ ہوندے نے اللہ فرماندے من اللہ, اے ساریاں دیاں ساریاں رحمتاں تیرے اتے کون پیا برساندا ہے؟ اللہ تیرے اتے رحمتاں پیا برساندا ہے میرا پیغمبر. اس وقت میرا پیغمبر جے تیرے اتے میری رحمت نازل نہ ہوندی, تیرے اتے میری رحمت فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اگر میری رحمت آپ کے وجود اور زبان کے اندر نہ آتی میرا پیغمبر, تیری زبان میں جو مٹھاس آیا وہ میری رحمت کی وجہ سے. تیری زبان مٹھی بنائی ہے تا کس نے؟ یہ رحمت کس دی ہے؟ لنت لہم میرا پیغمبر اے تیری زبان چ نرمی پیدا کرن والا کون ہے؟ تیری زبان چو ایک دن بھی سختی دا جملہ نہیں نکلدا, تیرے خادم بھی تیرے اتے خوش ہوندے نے, تیریاں بیویاں بھی تیرے اتے. اج تو اپنے غلام نو اپنے اتے 10 دن خوش کر کے وکھا دے, تیری خدمت کرن والا ہوے تے 10 دن تیرے نال گزارے. 10 دن نہیں بڑی مشکل دی گل ہے, 10 گھنٹے نہیں گزار سکدا. تیری زبان وچ اتنا مٹھاس ہے ان سمجھو جو کوڑ تما سارا تیری زبان وچ آ گیا ہے. اللہ دے رسول دی زبان اتنا مٹھاس ہے جو اللہ فرماندا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم, میرے پیغمبر اگر تیرے اوپر میری رحمت نہ ہوتی تو جتنے بھی تیرے ارد گرد رہنے والے ہیں, تیرے آس پاس رہنے والے ہیں, تیرے ساتھی, تیرے دوست, یہ جتنے بھی آئے ہیں تیری مٹھاس والی زبان کو دیکھ کے آئے ہیں. اگر تیری زبان میں مٹھاس نہ ہوتی, اگر تیری زبان میں رحمت نہ ہوتی, اگر تیری زبان میں شیرنی نہ ہوتی, میرا پیغمبر پھر کیا ہوتا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرا پیغمبر پھر ایک بندہ بھی تیرے قریب نہ لگتا, نہ عرب کا بندہ, نہ عجم کا بندہ, نہ اپنا بندہ, نہ بیگانہ بندہ, نہ مدینے کا بندہ, نہ مکے کا بندہ, نہ حبشے کا بندہ, نہ ایران کا بندہ. آج میرا پیغمبر حبشے وچوں پیدل پتھریلی زمین تے چل چل کے پیراں نو چھلنی کرا کے اب وطنوں بے وطن ہو کے اپنی زباناں تے مال تے جان لٹا کے جڑے آ گئے تیرے قدماں وچ, تیری زبان وچ رحمت ہے. آپ کی زبان کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے. اس لیے یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی اپنا گھر باہر چھوڑ کے آ رہے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور سے چل کے آیا, کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں محمد کی بہار کے سائے لینے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں جا کے ٹھنڈا سانس لوں گا, وہاں جا کے مزے کی زندگی گزاروں گا, بس وہاں میں جانا ہے اور کہیں نہیں جانا. جس وقت وہ گھر سے نکل رہا ہے, باپ بھی اسے کہتا ہے بیٹا اتنا دور سفر نہ کرو, بھائی بھی اسے کہتے ہیں اتنا دور سفر نہ کرو, اگر پیچھے کوئی مر جائے, کوئی فوتگی ہو جائے, تیری وراثت کا حصہ کون لے گا؟ وہ ساری لالچیں دیتے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے میرے دل میں ایک ہی خیال ہے کہ محمد رسول اللہ کی زیارت کر لوں اور محمد کی حسن بہار کے اندر چند لمحات گزار لوں, بس میرے دل کی یہ آخری خواہش اور تڑپ ہے. جس وقت وہ دور نکل کے جنگل کے راستے میں پہنچا, اس کا والد فوت ہو گیا. پیچھے دوڑتا ہوا بندہ آیا اس کے کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے اور تیری وراثت کے حصے کے اندر چاندی بھی آئی ہے, سونا بھی آیا ہے, مال زمین بھی آئی ہے, اتنی چیزیں, بلڈنگ کوٹھی بھی آئی ہے, آ واپس آ, اپنا مال تا لے لے. واپس آ کے
صحابی رسول کو جس وقت یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ تیرا ابا فوت ہو گیا ہے، واپس مڑ اپنا حصہ وراثت دا لے لے، صحابی رسول دی گل سنو، اگوں جواب سنو جو کیڑا سونا جواب پیا دیندا ہے۔ جڑے ویلے اونوں خبر ملی ہے جو تیری وراثت دا حصہ تیری انتظار پیا کردا ہے، اسے ٹائم صحابی رسول نے انہاں نوں جواب دیتا ہے کہ چلو میرے طرف ونجو، سونا بھی تساں لے لو، چاندی بھی تساں لے لو، میرا گھر بھی تساں لے لو، میرا گھر محمد رسول اللہ، میری چاندی محمد رسول اللہ، میرا سونا محمد رسول اللہ، میں او دی محفل چ پہنچ ونجا تا دنیا دی مینوں کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں۔ جڑا بہار رسول دے تھلے زندگی گزار لوے او کسے ہور شے دی طلب، نہ دنیا دی طلب، نہ دولت دی طلب، نہ پیسے دی طلب، نہ مال دی طلب، او دے دل وچ ہک ہی طلب ہوندی ہے کہ یار مینوں مل ونجے بہار محمد رسول اللہ، بس مینوں اے کافی ہے، ہور کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ بہار محمد رسول اللہ جڑے جڑے بندے دے نال لگی ہے او بندہ بہار محمد دے نال رنگیا گیا ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ نو اتنا اچھی بہار دیتی ہے جو کوئی بندہ بھی محمد رسول اللہ کی بہار کے اندر آ کے غمگین نہیں دیکھا گیا، روتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ اگر وہ روتا ہے تو محمد اس کے رونے کو ہنسانے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک دن بیٹھے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک جا صدیق، کون آ گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صدیق اکبر آ گئے نے، اسے ٹائم آ کے ادن یا رسول اللہ مینوں تا 2 دنوں تو کہ لگی ہوئی ہے، کہ لگی 2 دنوں تو بھوک ستا رہی ہے، میں کوئی چیز نہیں کھا رہا، مینوں پینے تے کھانے دی کوئی چیز میسر نہیں آ رہی، اس وقت یا رسول اللہ کوئی میرے بارے کچھ کرو۔ حضرت نبی کریم فرماندے نو صدیق جے تو 2 دنوں تو نہیں کھادا تے تیرے محمد 4 دنوں تو نہیں کھادا، میں تا 4 دنوں تو فاقے پیا کٹ جا۔ حضرت صدیق چپ کر کے مغموم ہو کے بیٹھا ہے۔ اچانک جا عمر، کون آ گیا؟ حضرت عمر آ گیا، انج سا کٹ ہویا۔ حضرت عمر پریشانی دے عالم دے اندر، نبی کریم فرماندے خیر ہوے عمر کنجے آونا ہویا، کیف الحال، کے حال ہے تیرا؟ حضرت عمر پوچھ دینا کے حال ہوے یا رسول اللہ، 2 دنوں تو کوئی چیز کھادی کوئی نہیں تے حال کے دسا؟ نبی کریم فرماندے کیوں غمگین ہوندے؟ تو 2 دنوں تو نہیں کھادا تے میں 4 دنوں تو نہیں کھادا، کیوں غمگین ہوندے؟ جو تیرے پیٹ تے ایک پتھر بنے ہوئے تے تیرے رسول دے پیٹ تے 2 پتھر بننے ہوئے نے۔ اس وقت تو مغموم نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، غم نہ کر، دکھ نہ کھا، افسوس نہ کر۔ ان ربی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تا اوے جڑا پتھراں وچ کیڑے نو بھی بھکھا نہیں ماردا، تے میں محمد نو کنجے بھکھا ویکھ کے ساسی میرے یاراں نو کنجے بھکھا ماردا ہے۔ میرا رب میرے کھانے تے پینے دا کے کرسی؟ آپ انتظام کرسی، تسلی دے نال بیٹھو، غم نہ کرو۔ اتنی دیر دے مر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کے حال ہے؟ آخ یار بڑیاں بکھا پہ کٹ دے، میرے ساتھی تے سنگی بھی پریشان ہیں۔ آخ یا رسول اللہ تانوں گر دی گل نہ دسو؟ آخ دس یار جلدی کر۔ آخ یا رسول اللہ او جڑا فلانا تہاڈا جگری یار ہے تے 200 تے تہاڈا صحابی تے تہاڈا سنگی ہے، حضرت مقداد ابن اسود، او مقداد صحابی جڑا تہاڈا یار، او دے گھر وچ میں ویکھیا نریاں کھجوراں ہی کھجوراں نظر آئیں، اپنے باغ وچوں ساریاں کھجوراں لے کے آیا ہے،
تے اپنے گھر وچ جمع کر کے تے بیٹھ کے تے خوشی دے نال انہاں نوں ویکھدا پیا ہے. اس وقت یا رسول اللہ کیوں غمگین ہوندے ہو؟ سنگی دے کول لگے ونجو، ملاقات بھی ہو ونجنی ہے تے نال کم بھی ہو ونجنے. نبی کریم فرماندے چلو چلیے یارو مقداد دے گھر ون کے روٹی تے کھانا تے دانا ون کے انتظام ہو سی. حضرت صحابی رسول محمد رسول اللہ دا خلیفہ اول ابو بکر صدیق وی نال، خلیفہ ثانی عمر فاروق وی نال چلدے چلدے جا رہے ہیں. تے جڑے ویلے مقداد دے گھر پہنچن او رات نو ساریاں کھجوراں تقسیم کر کے تے ستا ہوئے. اللہ دے نام تے کس دے نام تے تقسیم کیتے کہ کتنیاں کیتیں سی؟ ساری اللہ دے نام تے دے دیتیاں. بڑا سخی ہے کوئی، او دے دل وچ دنیا دی محبت ہے ہی کوئی نہ. جے ساڈے گھر گوشت آ ونجے تے آدن فریزر دا کام ہو گیا ہے، غریب مسکین دی ضرورت فرج بھر سٹو تے انشاءاللہ مک سی تے تاں جان چھوٹ سی. او فریجاں بھرن والے لوگ او آدن جو ایک ٹائم وچ ایک کھجور دا دانا ایک گلاس دا پانی مل ونجے تے آدن اللہ تیرا اتنا شکر ہے کہ شکر دا حق ہی ادا نہیں کر سکتے. صحابی رسول دے دروازے تے پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتی، دستک دیتی. حضرت مقداد دی بچی دی اچانک اکھ کھلیے تے دروازے تے پہنچیے تے دروازے دی لکیر دے وچوں جھانک کے ویکھیا سی جو اس ٹائم اچانک رات ادھی پیوں دی کون آ گیا ہے. جڑے ویلے او بچی آکھ دیے میں گلی دے اندر ویکھیا ہے، مینوں انج معلوم ہوندا ہے کہ 14ویں دا چن ایتھے آ گیا ہے. آسمانہ تو اتر کے زمین تے آ گیا ہے، زمین تو ٹر کے تے ساڈی گلی تے دروازے تے آ گیا ہے. اتنی روشنی اج تک میں اپنی اکھاں دے نال نہیں ویکھی. جڑے ویلے نجا کے ویکھیا تے اچانک میری نظر پئی کہ دو نور ادھروں کھلوتے درمیان وچ 14ویں دا چن کھلوتا ہے. ابو بکر بھی حسین ہے، عمر فاروق بھی حسین ہے، پر حسینہ دے وچوں آسن کھلوتا ہے، جمیلاں دے وچوں اجمل کھلوتا ہے. جڑے ویلے بچی نے ویکھیا ہے چیخ نکل گئی ہے، دوڑ کے گئی ہے، ابا تو مزے دیاں نیندراں پیا کردا ہے، دو جہاناں دی دولت تیرے دروازے تے. او نیندراں پیا کردا ہے، ابا جان جلدی کر اٹھ ونج دروازے تے ویکھ رنگ لگے پئے نی، بہار آیا کھلوتی ہے نی، محمد جیسا یتیم آیا کھلوتا ہی، محمد جیسا عربی، محمد جیسا آلہ، محمد جیسا اولا، محمد جیسا اکرم، محمد جیسا اشرف تیرے دروازے تے آ گیا ہے. حضرت مقداد جلدی چار پائی تو اٹھ کے دروازے تے پہنچے. جو ہی دروازہ کھول دے نبی کریم اگا کھلوتے ہوئے دروازہ کھول کے دے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، او میرے ماں باپ قربان ہوئن تیرے قدمہ دی خاک تو یا رسول اللہ. اتنی تکلیف کیوں چا کیتی ہے؟ غلام نو حکم نامہ بھیجو، غلام گھر چل کے تواڈی خدمت دے اندر حاضر ہو ونجیا. اتنی قدم رنجا فرماون دی کیڑی لوڑ نہیں، رات دے سفر کر کے میں مقداد دے گھر آون دی کیڑی لوڑ نہیں. نبی کریم فرمانے یار بے تکلفی تیرے نال کیویں بے تکلفی تیرے نال میں تا تیرے گھر چل کے آیا. دوئی گل ہے جے تو چل کے آویں کم نہ ہوندا ہے، کم تا ہوندا ہی جے میں چل کے آواں. کم کا ہوندا ہے جے میں تیرے گھر چل کے آواں، کم تا چل دے تیرے آون نال کم نہیں چلدا. کہ یا رسول اللہ او کیڑا کم ہے جڑا تواڈے آون نال ہوندا تے میرے آون نال نہیں ہوندا؟ کہ او مقداد تینوں پتہ کوئی نہیں، تیرا محمد 4 دن تو کھانے پینے تو محروم ہے. اے تیرے یار ابو بکر صدیق نو کوئی شے نصیب نہیں ہوئی، تیرے یار عمر نو کھانے واسطے 2 دن تو کوئی شے نہیں ملی. حضرت مقداد دی چیخ نکل گئی ہے. کہ یا رسول اللہ ہن کیڑی نیت لے کے آئے ہو؟ کہ اس نیت نہ لے جو تیرے گھر کھجوراں دا ڈھیر لگا ہوئے، سانو اطلاع ملی ہے تے تاں تیرے گھر وچ آ گئے. حضرت مقداد کہندے میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے. آدھے خبر گرم ہے آنے کی، خبر گرم ہے آنے کی. محمد رسول اللہ اس واسطے روندا پیا، اس واسطے رو چلا کے محمد دے سامنے عرض پیا کردا ہے، اللہ دے پاک رسول دے سامنے
جڑے ویلے مقداد نے رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ دے رسول پوچھے تیرے گھر کھجوراں دا ڈھیر لگا ہے تاں تیرے گھر میں چل کے آیا، مقداد رونا شروع کیتا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے روندا کیوں ہے؟ میرے آون نال روندے ہوئے ہس دن تے تو روندا پیا، تینوں غم ہے یا خوشی ہے؟ آکھے یا رسول اللہ تیرے آون نال خوشی تا اتنا ہوئی ہے، اج تک مینوں خوشی نصیب نہیں ہوئی تے نہ ہونی ہے قیامت تک، پر جیڑی کم تو آیا ہے او کم تیرا نہیں ہو سکدا۔ آکھے کیوں مقداد مینوں خبر کوئی غلط ملنی ہے؟ آکھے نہیں یا رسول اللہ خبر تا سچی ہے، پر سارا دن مسکین آندے رہ گئے تے کھاندے رہ گئے، آندے رہن کھاندے رہن، میں تقسیم کردا رہیا ساریاں کھجوراں ختم ہو گیا نے۔ میں اس واسطے پیار ہوندا کہ سرور کونین میرے گھر وچ آوے، چل کے آوے کھجور کھاون دی نیت نال، تے میرے گھر وچ ایک کھجور بھی نہ ہوے جڑی محمد دی خدمت وچ میں پیش کر سکاں۔ اس تو میری وڈی محرومی تے بدقسمتی کیڑی ہونی ہے؟ اس واسطے رو رو کے حالوں بے حال ہوندا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے رو نہ، میں محمد اپنے یاراں نو روندا ہویا نہیں ویکھ کے سہ سکدا، میں محمد اپنے یاراں نو ہسدا ہویا ویکھاں تے تاں دل ٹھنڈا ہوندا ہے۔ آکھے کیویں ہساں جے تو بھکھا ہووے تینوں پیاس لگی ہووے تے میرے گھر وچ کوئی چیز دیون واسطے نہ ہووے تے میں کیویں ہساں؟ نبی کریم فرماندے نے اچھا اے دس کوئی درخت تیرے گھر وچ کھجور دا ہے؟ صحابیہ دے میں سوچ کے جو میرے درخت لگے ہوئے تا کوئی نہیں، ایک کھجور دا سکا ہویا تنا کھلوتا ہے، اور کوئی شے کوئی نہیں۔ درخت ضرور ہے پر پھلدار نہیں، درخت ضرور ہے پر پھلدار نہیں، جی میں پنڈی دے علاقے پھلدار نہیں۔ یہ ساڈا ٹیکس لائی ہوئی ہے، ساڈے علاقے دا مشہور ہے نا پنڈی دے بارے ترے چیزاں کہ موسم دا اعتبار نہیں، زمین ہموار نہیں، درخت پھلدار نہیں، تے جڑے لوگ یہ بھی دس سنا آخری جملہ، موسم دا اعتبار نہیں، زمین ہموار نہیں، درخت پھلدار نہیں، تے جڑے صوفی ہیں اے وفادار نہیں۔ اس شہر تے علاقے وچ رہن والے صوفی وفادار نہیں۔ ناراض نہ ہو، تسا نہیں آکھنا پہ یہ کہانی پہ سنا دا، ملتان وچ لوگ انج آکھدن، 12 لو آدھا یا رسول اللہ درخت پھلدار نہیں، سکا ہویا تنا کھلوتا ہے، اس واسطے میں رو رہا، اس کو لو کے ملنا ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرمانے رو نہیں مقداد جلدی کر، میں محمد دی یمنی تے کالی چادر نبوت والی لے کے ٹر پو۔ او چادر کندھے تو اتاری ہے، جڑی چادر کندھے تے پاوے تے اللہ دا یا ایھا المزمل، او چادر کندھے تو اتارے تے اللہ کے یا ایھا المدثر۔ اللہ دے رسول فرماندے لے ونج میری کملی اس سکے درخت دے کول، آکھے یا رسول اللہ اس کولوں کے ونج کے لونا ہے؟ اللہ دے نبی آدن ونجی جڑے ویلے پہلے ونجے سب تو پہلے میں محمد دا سلام دیویں، درخت سکے ہوئے نو میں محمد دا سلام دیویں، جو خزاں دا سڑیا ہویا ہے، خزاں دے نالو درخت سڑیا ہویا درخت خزاں نال محمد دا سلام دے سے، خزاں والے درخت چ بہار آسی، سلام چ بہارے، سلامتی دے اندر بہارے، اسلام چ بہارے۔ اس وقت صحابی رسول دے میں دوڑ پیا، اللہ دے نبی فرماندے پہلے میرا سلام دیویں، وقت چادر تلے وچھا کے انہوں آکے کھجوراں وی دے، انہوں کیا آکی صحابی رسول دے میں حیران ہو گیا کہ سکا درخت ہوئے انہوں سلام پہلے دیواں تے موڑا کھا کے کر، یہ تا انج ہو گیا جو داندانے دے گھروں وجہ لسی ہے، وہ آخر پاگل آج تک میں گاں رکھی کو نہیں تو لسی کتوں ملے، یہ تو گھر ہی داندا والے دا ہے۔ وہ آدھے میں پریشان ہو گیا، لیکن حکم نبی ہے، حکم او پیا دیندا ہے جڑا حکم کرے، جڑا دل وچ ارادے کرے تے اللہ قبلے بھی تبدیل کر دے۔ او دے حکم دے اگے وت میں سر نہیں مار سکیا، چادر نبوت والی سینے دے نال چمٹا کے جلدی جلدی نال لے کے تے ٹر پیا۔ جڑے ویلے چادر لے کے تے کھجور دے درخت دے کول گیا، سب تو پہلے میں آکھے اللہ دے رسول دے طرفوں تیرے اوتے سلام ہوے۔ جڑے ویلے میں انہوں سلام دتا ہے، صحابیاں دے کہ مینوں انج لگا ہے جو درخت پھلدا تے پھولدا تے حرکت دے اندر پیا ہوندا ہے، خشک درخت دے اندر انج سمجھو جویں
دے وچ جان پے ونجے تے ہلنا جلنا شروع کر دیندا ہے. اس درخت دے اندر جان پے گئی ہے سلام تو بعد او تاں لہردا پیا تے جھومدا پیا ہے, جھوم جھوم کے پیا دے. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس درخت دی بہار جڑے ویلے میں دیکھیے فوراً میں چادر زمین تے بچھا دیتی ہے. چادر بچھاون تو بعد میں آکھیا خالی جھوم نہیں او جھمرا نہ مار سکا درختہ کھجوراں وی لوڑن. او جس سلام دیتا ہے او دا پیٹ اج 4 دناں تو کھانے پینے تو مارو میں اونوں کھجوراں وی لوڑن. صحابیاں دے اکھاں دے نال ویکھیا جویں ساوݨ وچ کھجوراں تھلے ڈگ دیاں نے. چادر بھری گئی ہے کھجوراں دے نال. میں جلدی جلدی چادر نو لپیٹ کے اپنے کندھے تے رکھ کے تے دوڑ کے تے آون لگا. نبی کریم فرماندے نے مقداد اگر چادر تو جلدی نہ چاویں مینوں سچے اللہ دی قسم صبح تک کھجوراں برسدیاں رہے نا. درختاں وچ بہار آئی ہے کہ نہیں آئی, روندیاں ہویاں نو ہسایا کہ نہیں ہسایا. او جڑا مقداد 5 منٹ پہلے روندیاں بس نہ کردا ائی جڑے ویلے سکے کھجور دے درخت چوں تازیاں کھجوراں ویکھدا اے ہن ہسدیاں ہسدیاں بس نہیں پیا کردا. اللہ کریم فرماندے نے محمد پاک تواڈے واسطے نیری رحمت بن کے آیا ہے. ایدی رحمت تو جڑا ہٹ گیا او دنیا تو کٹ گیا, او جنت تو کٹ گیا, او انعام اکرام تو کٹ گیا. جڑا محمد دے نال لگ گیا اونوں ساریاں بہاراں ہی بہاراں ملنیاں, خزاواں تو جان چھٹ گئی. وما